السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات کا ہمارے اس چینل اسلامک نالج پر خوش آمدید ہے۔ الحمدللہ بہت سارے تحقیقات کے بعد آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش کیا جا رہا ہے۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا کے میدان میں شہید ہونے کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ سید الشہداء یعنی تمام شہیدوں کے سردار، امام عالی مقام اور سید الشباب اہل الجنہ یعنی جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ حضرت کی پیدائش سن 4 ہجری شعبان کا مہینہ 5 تاریخ میں ہوئی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما میری دنیا کے 2 پھول ہیں۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں، اور جو حسین کو محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محبت کرتا ہے، لہٰذا تم لوگ حسین سے محبت کرو اور ان کے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام خلفائے راشدین کے دور میں یہاں تک کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک کسی حکومت کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ اطاعت گزاری کو اختیار کیے رکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملک شام میں آیا جایا کرتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں شہزادوں کا بہت احترام فرماتے تھے، ان کی خدمت میں بہت سے ہدیہ وغیرہ پیش کرتے تھے، اور دونوں شہزادے انہیں بخوشی قبول فرماتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید سے کہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار رکھنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے یزید کے کرتوتوں سے آگاہ نہیں تھے، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی خرابی آپ کے علم میں تھی بھی تو آپ نے یہ سوچ کر یزید کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا کہ جب ذمہ داری سر پر آئے گی تو انسان بن جائے گا، مگر یزید نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق کے شیعہ لوگوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ کے خلاف اکسایا تھا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیعہ لوگوں کی اس بات کو قبول نہ فرمایا اور صبر سے کام لینے کا حکم دیا۔ غور فرمائیے آخر کیا بات ہے کہ سن 60 ہجری تک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام خلفاء علیہم الرضوان کی تابعداری کو قبول کیے رکھا، مگر سن 61 ہجری میں جب یزید کی باری آئی تو آپ نے تلوار کھینچ لی۔ جب تک حق ظاہر تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کے تابع رہے، مگر یزید کے دور میں حق رخصت ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف نکلے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ چاروں خلفائے راشدین اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ہر ایک کے ساتھ امام عالی مقام متفق تھے، اسی لیے ان کے تابع رہے اور ان سے وظیفہ بھی قبول فرماتے رہے، مگر یزید سے متفق نہ تھے، اسی لیے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ کوفیوں کی طرف سے خطوط۔ کوفہ کے شیعہ لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بے شمار خط لکھے اور عرض کیا کہ آپ کوفہ میں تشریف لائیں، آپ ہی ہمارے امیر ہیں، ہم نے یہاں کے حکمرانوں کی اطاعت چھوڑ رکھی ہے اور کوفہ کے والی نعمان بن بشیر کے پیچھے جمعہ تک ادا نہیں کرتے۔
یزید نے حکومت سنبھالتے ہی مدینہ والوں سے بیعت کا مطالبہ کیا، خصوصاً سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے پر زیادہ زور دیا، تاکہ ان دونوں معتبر ہستیوں کے بیعت کر لینے کے بعد باقی مدینہ والوں کے لیے بیعت کا راستہ آسان ہو جائے۔ مگر ان دونوں مقدس ہستیوں نے بیعت نہ کی، بلکہ راتوں رات مدینہ طیبہ سے نکل کر مکہ شریف چلے گئے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے مشورہ۔ کوفہ کے شیعہ لوگوں کی طرف سے اس قدر بے تحاشا خط آنے کے بعد امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذمہ دار ہستی کے پاس لبیک کہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، مگر پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام اور اکابر امت علیہم الرضوان سے مشورہ فرمایا اور انہیں کوفیوں کے خطوں کے انبار دکھائیں۔ اس کے باوجود صحابہ کرام علیہم الرضوان بلکہ بعض اہل بیت نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے منع فرمایا۔ منع کرنے والوں میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، امام عالی مقام کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت جابر، حضرت ابو سعید، حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث علیہم الرضوان جیسی ہستیاں بھی شامل تھے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ملاحظہ فرمائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے پاس حسین آئے اور عراق جانے کے بارے میں مجھ سے مشورہ لے۔ میں نے کہا کہ میرا بس چلے تو میں آپ کو سر کے بالوں سے پکڑ کر عراق جانے سے روک دوں۔ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اس قوم کی طرف جس نے آپ کے والد ماجد کو شہید کیا، اور اس قوم کی طرف جس نے آپ کے بھائی کو خنجر مارا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ کا عراق جانا درست نہیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مشورہ قبول نہ فرمایا۔ اس کے بعد محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کو ساتھ جانے سے روک دیا، جس کی وجہ سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی محمد بن حنفیہ سے ناراض ہو گئے تھے۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ خواہ کوفہ جائیں یا مکہ شریف میں رہیں، جام شہادت نوش کرنا ہمارا مقدر ہے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ شریف میں شہید ہو کر یزید کو مکہ کی بے حرمتی کرنے کا موقع نہ دیا، بلکہ کوفہ کی طرف بڑھ کر شہادت کو گلے لگایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کا ارادہ کیوں کیے؟ شیعہ کے لوگوں نے جس قدر خطوط لکھے تھے، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی ظالم حکمران کے خلاف لوگوں کی دعوت کو قبول نہ فرماتے تو کوفی لوگ قیامت کے دن امام پاک کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داری نبھانا ضروری سمجھا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے احتیاطاً اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کر اطلاع دینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی اور بہنوی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ جب وہ کوفہ پہنچے تو تقریباً 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر لی۔ آپ نے حالات سے مطمئن ہو کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ کوفہ کے حالات ہمارے لیے سازگار ہیں، یعنی مناسب ہیں، آپ جلد تشریف لے آئیں۔ اس وقت کوفہ کے والی نعمان بن بشیر تھے۔ جب یہ اطلاع سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ گئی
تو کوفہ میں حکومت کے لوگوں نے کوفہ کے والی تک حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شکایت پہنچائی، مگر کوفہ کے والی نعمان بن بشیر نے نرمی سے کام لیا اور حضرت مسلم کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ اس پر حکومت کے ذمہ دار لوگوں نے یزید کو اس صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ یزید نے فوراً نعمان بن بشیر کو حکومت سے ہٹایا اور اس کی جگہ بصرہ کے والی عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کی ذمہ داری بھی سونپ دی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہانی بن عروہ کے گھر میں قیام کر رکھا تھا۔ تمام کوفیوں نے حکومت کے خوف سے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا اور ابن زیاد نے حضرت مسلم اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو شہید کر دیا۔ ادھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی کوئی خبر بھی نہ تھی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی حالات کو سازگار سمجھتے ہوئے، یعنی درست سمجھتے ہوئے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 80 افراد کا قافلہ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ واقعہ 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کا ہے۔ ادھر اسی روز حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ کوفہ جاتے وقت راستے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افسوسناک خبر ملی۔ اسی راستے میں مختلف لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی۔ ان میں بشیر بن غالب، عبید اللہ بن مطیع اور مشہور شاعر سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ ان سب نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے جانے سے منع فرمایا۔ شاعر نے کہا کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ یہ حالات سننے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں مختلف خیالات پیدا ہو گئے۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واپسی کا ارادہ ظاہر فرمایا، لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے فرمایا کہ ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے۔ طویل گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ کوفہ جانا چاہیے۔ جب قافلہ کوفہ کے قریب پہنچا تو حر بن یزید سے ملاقات ہوئی۔ حر کے ساتھ 1000 فوجی سوار تھے۔ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ کا خیر خواہ اور وفادار ہوں، مگر حاکم کی بات سننا میری مجبوری ہے۔ مجھے ابن زیاد نے آپ کو گرفتار کر کے اس کے پاس لانے کا حکم دیا ہے۔ میں آپ کے ادب اور احترام کی وجہ سے آپ کو گرفتار نہیں کرتا، لیکن آپ بھی میرے حالات پر مہربانی فرمائیں اور کوفہ میں داخل نہ ہوں۔ مجبوراً سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں داخل ہونے کی بجائے قریب ہی میدان کربلا میں پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ یہی وہ میدان ہے جہاں سیدنا امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور یہ عراق میں کوفہ کے قریب ایک میدان کا نام ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے اہل بیت سے جنگ کرنے کے لیے عمرو بن سعد کو 1000 ہتھیار سے بھرا ہوا گھوڑ سوار کے لشکروں کا امیر بنا کر بھیجا۔ ابن زیاد نے بعد میں مزید فوج بھی بھیجی اور اس کے لشکر کی تعداد تقریباً 22,000 تک پہنچ گئی۔ چند مقدس افراد 80 لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس لاتعداد لشکر کا پہنچ جانا ان لشکریوں کی بزدلی اور اہل بیت کی عظمت اور بہادری کا زندہ ثبوت ہے۔ پھر اس پر بھی بس نہیں، کوفی فوج کو اس قدر خوف تھا کہ اتنی کثرت کے باوجود باقاعدہ جنگی تدبیریں اور حکمت عملیہ اختیار کی گئیں۔ 3 دن تک پانی بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی کی بندش۔ رات کے وقت عبید اللہ بن زیاد کا حکم پہنچا کہ اگر ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے تو اسی وقت جب کہ یہ حکم پہنچے پانی پر قبضہ کر لو، اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے
پانی بند کر دو۔ عمرو بن سعد نے اس حکم کے پہنچتے ہی عمرو بن الحجاج کو 500 سوار دے کر ساحل فرات پر متعین کر دیا۔ اتفاقاً دن میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے پانی اپنے لیے نہیں بھرا تھا، ان کے تمام برتن خالی ہو گئے تھے۔ رات کو جب پانی بھرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ دشمنوں نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 50 آدمیوں کے ہمراہ پانی لینے کو بھیجا کر زبردستی پانی لائیں، مگر ان ظالموں نے پانی نہ لینے دیا۔ اب دم بدم پیاس کی شدت نے تکلیف پہنچانی شروع کی۔ یہ ایسی اذیت تھی جو تیر اور تلوار کی اذیت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے علی بن حسین بیمار تھے اور خیمے میں پڑے رہتے تھے۔ وہ اور ان کی بہن ام کلثوم یہ دیکھ کر صبح کو دشمنوں کا حملہ ہوگا اور تمام عزیز اور رشتہ دار جو اس وقت موجود ہیں قتل اور شہید ہوں گے، رونے لگے۔ ان دونوں کی رونے کی آواز سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ کے اندر آئے اور کہا کہ دشمن ہمارے قریب خیمے میں ہیں، تمہارے رونے کی آواز سن کر وہ خوش ہو جائیں گے اور ہمراہوں کے دل تھوڑے ہو جائیں گے۔ تم کو ہرگز ہائے وائے کچھ نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو بمشکل خاموش کیا اور باہر آ کر فرمایا کہ واقعی بچوں اور عورتوں کے ہمراہ لانے میں ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، ان کو ہرگز ساتھ نہ لانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ تم لوگ یہاں سے جس طرف کو مناسب سمجھو چلے جاؤ، تم کو کوئی بھی کچھ نہ کہے گا، کیونکہ دشمنوں کو صرف میری ذات سے بحث ہے، تمہارے چلے جانے کو تو وہ اور بھی غنیمت سمجھیں گے۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ اپنی اپنی جان بچا لو۔ ساتھیوں نے یہ سن کر کہا کہ ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہم سب آپ کے اوپر قربان ہو جائیں گے، اور جب تک ہمارے دم میں دم ہے آپ کو تکلیف پہنچنے نہیں دیں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت میں بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور خصوصاً تلوار چلانے میں پہل نہیں کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن جو حالات نظر آ رہے تھے ان حالات میں مخالفین پر حجت قائم کرنے کی غرض سے آپ نے فرمایا، میری 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات تسلیم کر لو۔ نمبر 1، مجھے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی بجائے اسلامی سرحدوں یعنی بارڈر پر جا کر کفار کے خلاف جہاد کرنے دو۔ نمبر 2، یا مجھے مدینہ شریف جانے دو۔ نمبر 3، یا یزید سے میری ملاقات کرا دو تاکہ میں اس سے خود بات کر کے مصالحت کی صورت نکال سکوں اور جنگ نہ کروں۔ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو جواب میں لکھا کہ یہ تینوں باتیں کسی طرح منظور نہیں ہو سکتے، ہاں صرف ایک صورت قابل قبول ہے، وہ یہ کہ حسین اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دے اور یزید کی بیعت کرے، اول میرے ہاتھ پر کرے، پھر میں ان کو یزید کے پاس اپنے اہتمام سے روانہ کروں گا۔ اس جواب کے آنے پر عمرو بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی اور کہا کہ میں مجبور ہوں، ابن زیاد خلافت یزید کی بیعت اول اپنے ہاتھ میں چاہتا ہے اور کسی دوسری بات کو منظور نہیں کرتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے تو مر جانا بہتر ہے کہ میں ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ اس کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی راتوں کو نمازیں پڑھتے، استغفار اور دعائیں کرتے رہتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرتے رہتے تھے، اور دشمنوں کے گھوڑے ان کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے۔ 10ویں محرم کو
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا اور زبردست خوشبو لگائی، اور بعض دوسرے ساتھیوں نے بھی غسل فرمایا۔ غسل خانے کے طور پر ایک الگ خیمہ موجود تھا۔ کربلا کے ارد گرد کے مسلمانوں کو جب اس جنگ کی خبر ہوئی تو بہت سے لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں آ گئے اور امام پاک پر اپنی جانیں قربان کر دی۔ سیدنا حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزیدی لشکر کو چھوڑ کر اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جام شہادت نوش فرمایا۔ جنگ کے دوران جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دشمنوں سے کہو جنگ روک دیں تاکہ ہم نماز ادا کر سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سمیت نماز خوف ادا فرمائی۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی اکبر نے دشمنوں پر حملہ کیا اور بہت سے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے۔ ان کے قتل ہونے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ رونے لگے۔ پھر آپ کے بھائی عبداللہ اور محمد اور جعفر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی دشمنوں پر حملہ کیا اور بہت سے دشمنوں کو مار کر خود بھی ایک ہی جگہ ڈھیر ہو گئے۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نوعمر بیٹے محمد بن قاسم نے حملہ کیا اور وہ بھی مارے گئے۔ غرض کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کربلا میں اپنی شہادت اور دوسری تمام مصیبتوں سے بڑھ کر مصیبت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو شہید ہونے کا تماشا دیکھتے ہوئے دیکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں اور خاندان والوں نے ایک طرف اپنی بہادری کے نمونے دکھائے تو دوسری طرف وفاداری اور جان نثاری کی بھی انتہائی مثالیں پیش کر دی۔ نہ کسی شخص نے کمزوری اور بزدلی دکھائی، نہ بے وفائی دکھائی۔ امام عالی مقام سید الشہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا رہ جانے کے بعد جس قدر بہادری اور جواں مردی کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کیے، ان حملوں کی شان دیکھنے والا ان کے ساتھیوں میں سے کوئی نہ تھا، مگر عمرو بن سعد اور شمر ذی الجوشن آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر اور جری انسان نہیں دیکھا۔ اس غم کی داستان اور روح کو تڑپا دینے والی کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 45 زخم تیر کے تھے، مگر آپ برابر دشمنوں کا مقابلہ کیے جارے رکھے تھے۔ ایک دوسری روایت کے موافق 33 زخم نیزے کے اور 43 زخم تلوار کے تھے، اور تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ اللہ اکبر۔ شروع میں آپ گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ آور ہوتے رہتے تھے، لیکن جب گھوڑا مارا گیا تو پھر پیدل لڑنے لگے۔ دشمنوں میں کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاتھ سے شہید ہوں، بلکہ ہر شخص آپ کے مقابلے سے بچتا اور تکلیف دیتا تھا۔ آخر شمر ذی الجوشن نے 6 شخصوں کو ساتھ لے کر آپ پر حملہ کیا، اور ان میں سے ایک نے شمشیر کا ایسا وار کیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں ہاتھ کٹ کر الگ گر پڑا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جوابی وار کرنا چاہا، لیکن آپ کا داہنا ہاتھ بھی اس قدر زخم ہو چکا تھا کہ تلوار نہ اٹھا سکے۔ پیچھے سے سنان بن انس نے آپ کے نیزہ مارا جو پیٹ سے پار ہو گیا۔ نیزہ کا یہ زخم کھا کر نیچے گرے۔ اس نے نیزہ کھینچا اور اس کے ساتھ ہی آپ کی روح بھی نکل گئی۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا امام عالی مقام سید الشہداء اور سید الشباب اہل الجنہ نے 10 محرم سن 61 ہجری جمعہ کے دن شہادت پائی۔ آپ کی عمر شریف 56 سال تھی، اور ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ کی عمر شریف 58 سال تھی۔ کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 ساتھی شہید ہوئے، جبکہ یزیدی فوج کے 88 افراد قتل ہوئے۔ میدان کربلا سے بچ کر آنے والوں میں صرف ایک نوجوان حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو طبیعت مبارک کی ناساز کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ باقی سب اہل بیت خواتین تھے، جن میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی اولاد اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں اور اہل بیت میں 23 مردوں کو شہید کیا گیا تھا۔